سے بھی کاندوناک واقعہ ناظرین، جس کے اوپر بڑی خبر نہیں بن پائی اور نہ ہی اس کے اوپر بڑی بحث ہو پائی، جس کے اندر 15 افراد کو بشمول بچے اور عورتیں بس کے اندر زندہ جلا کر ہلاک کر دیا گیا، اور کہا یہ گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست بلوچستان میں ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ بی ایل اے نے اس کو کلیم نہیں کیا، لیکن اشارے ان کی طرف کافی ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے اندر ٹارگیٹڈ کلنگ ہوتی ہیں، عام لوگ مارے جاتے ہیں، ایشو نہیں بنتا ہے۔ ڈاکٹر مالک صاحب، میں ابھی تک جو بات ہوئی ہے اس کے اندر میں دوبارہ اس ایشو کو دہراؤں گا کہ یہ جو ہم نے ایک ڈسٹنکشن کر دی ہے کہ جو نان بلوچ اگر مارا جائے تو کنڈیم کرنا ہے، زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرنی، اور اگر ایک بلوچ کی لاش مل جاتی ہے، اور میں تو خود تفریق نہیں کرتا ہوں لیکن میں اس تفریق کی بات کر رہا ہوں جو خبروں کی بنیاد بنتی ہیں، تو اس کے اوپر ہم نے بڑا شور مچانا۔ یہ درست ہے یہ انڈرسٹینڈنگ ہماری، یا اس سے علیحدہ کوئی بلوچستان میں بات نہیں ہے؟ طلعت صاحب، یہاں پہ جتنے ٹارگٹ کلنگ ہوئے ہیں بلوچستان کی، یہاں پہ کوئی 10 پارٹیوں کا ایک اتحاد ہے ان ایشوز پہ، ان لوگوں نے ان کو کنڈم کیا ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگ اس کو پر کیوں اس سٹائل سے لیتے ہیں۔ میں آپ کو آپ کی جو پروگرام کے توسط سے آپ سے تھوڑا بہت یہ عرض کروں کہ آیا اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس قسم کے واردات جو ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں اسٹریٹ فارورڈ، جب سے نواب خیر بخش مریخ کو جیل میں ڈالا گیا اور نواب بگٹی کا قتل کیا گیا، یہاں پہ یہ ایکٹیویٹیز شروع ہیں، کیونکہ بلوچستان میں یہ آپ مانیں، میں تو مانتا ہوں کہ ایک اسکول آف تھاٹس موجود ہے کہ وہ اس ملک میں رہنا نہیں چاہتے ہیں، ان لوگوں نے اس کو مزید وسعت دی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ملیٹنٹ کے ساتھ مذاکرات کر سکتا ہے تو یہ حالات بہتر ہوں گے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کا رویہ یہی ہے کہ روزانہ جو ہے نا یہ مسئلہ وسیع ہو، روزانہ مار کٹائی ہو، میں سمجھتا ہوں اس سے نفرتیں بڑھیں گی۔ اس سے جو ہے نا وہ جو تھیوری ان لوگوں نے سری لنکا میں اپلائی کیا تھا وہ یہاں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ بلوچستان کی جو جغرافیائی صورتحال ہے وہ سری لنکا سے بالکل مختلف ہے۔ وضاحت ذرا کر دیں، تصحیح کر دیں اگر آپ مناسب سمجھے تو جو لوگ پاکستان کی ریاست کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو پاکستان کی ریاست کا قانون اور اس کے تابع رہنا ہی نہیں چاہتے، اور جو ریاست کے خلاف جنگ کر رہے ہیں اپنے لٹریچر کے مطابق، میں کوئی بڑی بات نہیں کر، لٹریچر کے مطابق، ان سے کیسے نیگوشیٹ ریاست کریں؟ اپنا طلعت بھائی، یہ پہلے بھی جنگیں نہیں ہے، 47 سے ہوئی ہے، یہ پہلی جنگ نہیں ہے بلوچ کی، 4 جنگیں پہلے لگ چکی ہے۔ کیا ان لوگوں نے 73 میں جو ہے جب بھٹو صاحب نے کہا کہ میں مذاکرات کروں گا ضیاء الحق میں، تو اس کو نہیں چھوڑا۔ جب ضیاء الحق آیا پہلی کام یہ نہیں کہ حیدرآباد سازش کیس نہیں توڑا۔ 63 64 میں نور خان جب، میری بات غلط نہیں سمجھے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بنیاد مذاکرات کی کیا بنے ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان میں رہنا ہی نہیں چاہتے؟ بنیاد کیا بنے گی مذاکرات کی؟ 2-3 باتیں طلعت بھائی بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ نمبر 1، ایک تو یہ کہ ایک ماحول پیدا کرنا چاہیے جو مسنگ پرسنز ہیں یا ڈیٹیچ پرسنز ہیں ان کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک سیٹ آف مائنڈ ہے کہ ہمیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچ، پختون، پنجابی، سندھی برابر کے قومیں ہیں اور ہم پاکستان میں برابری کی بنیادوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اگر یہ سیٹ آف مائنڈ جو کالونیل سیٹ آف مائنڈ ہے کہ بلوچ ڈر رہے ہیں کہ ہماری شناخت کو خطرہ ہے، بلوچ ڈر رہے ہیں کہ ہماری سرزمین کو جو ہے، ساری اسمبلی آپ کی بلوچ ہے، آپ کا گورنر بلوچ ہے، آپ کا چیف منسٹر بلوچ ہے، بلوچ کن بلوچوں کی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کی بات بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ سب بلوچ ہیں، لیکن آپ نے ابھی اس مردم شماری میں نہیں دیکھا کہ بلوچ علاقوں میں کوئی مردم شماری نہیں، میجارٹی علاقوں میں ابھی جو خانہ شماری شروع ہوا تھا۔ تو میں آپ کو ایک سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، نمبر 1 ایک حل یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ اپنی ایٹیچیوڈ کو چینج کرے، گورننس کو امپروو کریں، لائن آرڈر کو امپروو کریں، لوگوں کو تحفظ دیں، کرپشن کو کٹ ڈاؤن کریں۔ بلوچستان میں اس وقت تمام آپ کے یہ جو کڈنیپنگ ہو رہی ہے، یہ کڈنیپنگ تو ملیٹنٹس نہیں کر رہے ہیں نا، یہ کون کر رہا ہے؟ جو یہاں کے باثر لوگ ہیں جو یہاں آپ کو پتا ہے، اب میں کیسز نہیں کوٹ کرنا چاہتا، میں یہ نہیں کہتا کہ تمام اب میں کیسز نہیں کوٹ کرنا چاہتا، بٹ یو نو ایگزیکٹلی what I am talking about۔ بعض کیسز کے اندر بڑے واضح ثبوت ملے ہیں
کہ انسٹرکشنز کہاں سے آئی ہیں اور کہاں سے بندے اٹھائے گئے ہیں. You know that very well. And I know you know that. مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے. نہیں, مجھے بھی, میں آپ کو بھی کوڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں. جب کوئی بڑا آدمی لے جائے گا اس کے کارپوریٹ دوسرے دن مارے بھی جائیں گے, جو غریب کا نہیں ہوگا, جو اس میں. اچھا چلے, اقبال حیدر صاحب کی انٹرپشن لیتے ہیں اور پھر آتے ہیں اسٹوڈیو کے اندر. جی گو اہیڈ اقبال صاحب. چاہتا ہوں کہ انتہا پسند اور سیسیشنسٹ ایلیمنٹ کو تقویت ہمارا اسٹیبلشمنٹ دیتا ہے. دیکھیے بھائی, اگر یہ جو ہے بی ایل اے جس کی کہ میں مذمت کرتا ہوں دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز میں اگر آپ نے اکبر بگٹی کا 2003 کے بعد پرویز مشرف نے اکبر بگٹی کے ساتھ جو محاذ آرائی جنگ کا اعلان کیا, جو ڈیرہ بگٹی سے نقل مکانی ہوئی سینکڑوں نہیں تو ہزاروں افراد کی, جو مسنگ پرسنز کو کڈنیپ کیا گیا, اس کے ساتھ ساتھ اختر مینگل کو جھوٹے کیس میں ملوث کر کے اسے جیل میں بدترین قید تنہائی میں ڈالا گیا. دیکھیے بات سنیے, آج آپ کے پاس آج باہر تو آ گئے لیکن وہ اپنے ملک میں نہیں رہ رہا. میرا خیر بخش مری سے بات کرے, میں آپ سے اپیل کرتا ہوں حکومت سے. کہاں پہ رہ رہے ہیں خیر بخش مری؟ کہاں پہ رہ رہے ہیں؟ ڈیفینس سوسائٹی میں. تو کس طرح رہ رہے ہیں اور اختر مینگل کیوں نہیں رہ سکتے؟ آرام سے رہ رہے ہیں. اگر حکومت دیانتداری سے بلوچستان کے مسائل حل کرنا چاہتی ہے تو عطا اللہ مینگل بلوچستان میں رہ رہے ہیں, ان کو بلائے. تو رہ رہے ہیں نا بلوچستان میں, ایک کراچی میں رہ رہے ہیں, بلوچستان میں رہ رہے ہیں. ان کی مدد حاصل کریں, ان کو کوآپریشن میں انوالو کریں, ان کی شکایات دور کریں. اور سنیں, پرویز مشرف کے دور میں ایک رپورٹ بنی تھی پارلیمانی کمیٹی کی بلوچستان کے مسائل پر, جس میں چودھری شجاعت حسین, وسیم سجاد اور مشاہد حسین بھی شامل تھے. اس رپورٹ پر عمل درآمد نہیں کیا پرویز مشرف جیسے ملک دشمن. ابھی ذرا پرویز مشرف کے معاملات کو ذرا یہ معاملات, یہ ماضی کا جو دیکھیے, یہی نہیں ہے. موجودہ حکومت بھی پرویز مشرف کے طرز عمل پر گامزن ہے.